إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم رب العالمین کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں اور اس زمین کے اوپر صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اس کی عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیں اسی غرض کے لیے اسی مقصد کے لیے رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور ہر قوم و ملت کے اندر ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ بندوں کو ان کے مقصد زندگی کے بارے میں خبر ہو جائے بعد درود و سلام نازل ہو بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ معزز حاضرین جمعہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے اس منبر رسول پر بیٹھ کر کے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ کئی سالوں سے علماء کرام کی زبانی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھا جائے تو بڑی خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی جائے لیکن ابھی میں تقریباً 1-2 منٹ سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں اس مسجد کے اندر کہ کچھ لوگ بیچارے آئے ہیں
کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو بلا رہا ہے، کوئی اس سے باتیں کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کم از کم اگر اللہ کے گھر میں آئے ہو تو خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ ایک وہ دور تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس کے اندر، کسی مسجد کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کرتے تھے تو اصحاب صفہ جو ہوا کرتے تھے اتنی غور کے ساتھ ایک ایک باتیں سنا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ہل کر کے نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا دور ہے کہ آئے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، لگ رہا ہے جیسے نوٹنکی کا ناچ شروع ہونے والا ہے، ویڈیو لگنے والا ہے، پکچر لگنے والا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، دوسری صف میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، تیسری صف میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہو رہا ہے، کم از کم اتنی باتیں سننے کے بعد آپ لوگ آگے آ جائیے۔ جو لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، پہلے آئے تو کم از کم پہلی صف میں جگہ ملے تو پہلے بیٹھنے کی کوشش کرو، پہلے ملے جگہ ملے دوسری میں بیٹھو تاکہ پیچھے آنے والے ترتیب کے ساتھ بیٹھے اور فرشتے بھی آپ کا نام اسی طریقے سے نام اعمال میں نوٹ کرتے رہے۔ تو آج یہی نہیں بلکہ آپ کبھی بھی آئے، میں ہر جمعہ تو تقریباً آتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ آ پاؤں اگلا جمعہ، آپ کی یہاں مسجد کے اندر شیخا کے رہنے کے اندر حفاظ صاحب جو رہتے ہیں خطبہ دیتے رہتے ہیں، آپ ان کی بھی بات کو سنیے۔ والا مسئلہ ہے، بنگلہ زبان میں کہتے ہیں، آپ کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن تھوڑا بہت آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور جو باتیں کہی جائیں اس کو غور سے سنیے، اور جب آپ پہلی صف میں بیٹھیں گے آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا، دوسری میں بیٹھیں گے آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا۔ خیر، یہ بات میں نے تمہیدن کر کے کہنا پڑا، چونکہ میں بھی دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ہنس رہے بیچارے، کیونکہ یہ لا علمی ہے، جہالت ہے، کیا کریں بیچارے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اتنی فضیلتوں والا دن ہے، اتنی برکتوں والا دن ہے، اور خاص طور سے یہ عشرات، اللہ اکبر، اتنی فضیلتوں والا عشرہ ہے کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا پچھلے جمعہ کے اندر خیر خطبہ مسنہ کے درمیان میں نے سورہ حج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آپ اس کو سنیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، رب العالمین اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ منادی کر دیجیے، آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجیے، رجالاً یاتون، لوگ پیدل چل کر کے بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ ابھی 150 سال پہلے جب یہ فلائٹ کا مسئلہ نہیں تھا، لوگ جہاز کے ذریعے، پانی کے ذریعے جب آتے تھے حج کرنے کے لیے 6 مہینے لگ جایا کرتے تھے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اندر، واللہ یہ کہاں تک بات صحیح ہے کہاں تک غلط ہے میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کچھ پاکستانی بھائی بتاتے رہے تھے کہ پاکستان کا ایک شخص پیدل چلتے ہوئے آیا اور یہاں کے لوگوں نے اس کا پاچا استقبال بھی کیا تھا، تو لوگ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے، لوگ پیدل چل کر کے بیت اللہ کی طرف آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اسی طریقے سے لوگ اپنے سواریوں پر سوار ہو کر کے، اونٹ اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے، جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے بیچارے ایک دم دبلے اور کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آپ ان کو حج کا اعلان کیجیے۔ آگے ہم نے کیا فرمایا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور آپ انہیں جب یہ اعلان کریں گے تو ایسا ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر کا، ذکر کا، بھلائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے رب نے کیا فرمایا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ابراہیم خلیل اللہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اس ایام معلومات کے اندر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا
قربان کریں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. دوسری آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کو سب کو بھی قربانی کا گوشت کیا کیا جائے، دیا جائے. خیر اس آیت کریمہ کے اندر فی ایام معلومات سے مراد اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے. اللہ اکبر، یہ اتنی فضیلتوں والا یہ عشرہ ہم سے اور آپ سے تقریباً آدھا عشرہ گزر چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے. یہ اتنی فضیلت والا عشرہ ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی، گواہی دی تھی اور امتیوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی تھی. اور قرآن کریم میں بعض مقامات پر تو رب العالمین نے ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے. میں نے وہ آیت کریمہ بھی پچھلے سنن کے اندر سنایا تھا. رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین نے کہا کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یعنی ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن مراد لیے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے اس عشرے کو اتنی بڑی فضیلتوں والا کیوں قرار دیا؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الایام الدنیا، اللہ اکبر، یہ عشرہ دنیا میں جتنے سال ہوتے ہیں، جتنے ایام ہوتے ہیں، ایام العشر، یہ 10 دن 360 دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. اتنی بڑی فضیلتوں والا ہے. اب یہ اتنا بڑا فضیلت رب نے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ رب العالمین نے سورۃ نصر کے اندر فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، پروردگار تمہارا ہے جو پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے فضیلتوں والا قرار دیتا ہے. یہ رب کی مشیت میں ہے کہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس کو چاہے برتری دے دے. اب دیکھیے کہ سال میں مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو انسان کا مبارک مہینہ سب سے افضل ہے. ہفتے میں دیکھا جائے تو آج یہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اور وہ بھی ایام ذی الحجہ میں ہم ہو رہا الحمدللہ. دنوں میں دیکھا جائے تو میں نے کہا جمعہ کا دن ہے. عشرے میں اگر دیکھا جائے تو ابتدائی ذی الحجہ کے یہ 10 دن مراد لیے گئے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عشرے کو بہت بڑی فضیلتوں والا قرار دیا ہے. اور یہ عشرہ فضیلتوں والا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اسی عشرے کے اندر بہت ساری خصوصیات بنی. اللہ محافظ نے حضرت رحمہ اللہ کی حدیث پچھلے خطبے کے اندر سنایا تھا. بہت ساری عبادتیں اس اہم عشرے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. ان میں سے سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو عبادت ہے وہ ہے کیا ہے؟ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. یہ حج کبھی رمضان میں نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی رجب میں نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں جا کر کے منی میں قیام کر لے، مزدلفہ میں رات گزارے، عرفات میں چلا جائے، واپس آ کر کے جمرات کو کنکریاں مارنا شروع کرتے ہیں، تو کیا دوسرے مہینے میں اس کا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں قبول ہوگا. یہ حج کسی عشرے میں قبول کیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو بڑی فضیلتوں والا قرار دیا تھا. اور کہا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ابھی تقریباً 6 تاریخ سال کے بعد آج سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حج جیسی عظیم نعمت کی سعادت بخشی ہوگی، انہوں نے ابھی تو کورونا کی مہاماری چل رہی ہے، بہت محدود کوٹے میں تقریباً 60,000 حاجیوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ورنہ جب یہ کورونا بیماری نہیں تھی، حج سے پہلے اسی مادہ ہی سے بہت سارے
سارے ممالک سے حاجی لوگ روانہ ہو جاتے تھے اور یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب حجاجی کرام منا سے نکل کر کے نو کے دن یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے عرفہ کی طرف روانہ ہوتے اور یہ پڑھتے جاتے ہیں یہ تکبیرات کی توحید کا ترانہ، تو اللہ اکبر حدیث کے الفاظ ہیں حتی ینقض الارض من ہنا وہا ہنا، کہ یہ تکبیرات یہ تلبیہ یہ توحید کا ترانہ سجر بھی پڑھتے ہیں حجر بھی پڑھتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کی آواز کو ہم اور آپ نہیں سنتے، لیکن رب نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہے، جب حجاج کرام یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ پہاڑی کی جو بنسر زمینیں ہیں یہ حجر بھی پڑھتے ہیں شجر بھی پڑھتے ہیں، یہ اتنی توحید کا ترانہ ہے، اللہ کا اقرار ہے۔ اور اسی عشرے کے اندر عرفہ کا دن آتا ہے، وہ عرفہ کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا تھا، وہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر وقوف کیے تھے، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی آخری ہمارے نبی پر وہ یہ تھی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی اٹھا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ایسی تمہارے نبی پر نازل کی گئی ہے کہ اگر ہمارے تورات کے اندر نازل کی جاتی ہے تو ہم اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ عید بنا لیتے، اس دن ہم خوشیاں مناتے، کیونکہ اسی دن اس دین کو اللہ نے مکمل فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پروردگار تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دن بڑی فضیلت والا دن ہے، خاص طور سے اسی عشرے کے اندر عرفہ کا دن جو دن ہے وہ حجاج کرام کے لیے بڑی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاجی مینا کے اندر کسی وجہ سے اگر ایک دن وقوف نہیں کرے گا تو دم دے کر کے اس کا حج ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان میں نہ جائے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، دم وغیرہ دینے سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے عرفہ کا دن بہت ہی فضیلتوں کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ گئے ہوں گے جب حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ کے اندر، تقریباً جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ خطیب پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس چلچلاتی دھوپ کے اندر میرے بھائی اور دوستوں میں تقریباً منصر سن 2017 کے اندر اپنے والدین کے ساتھ رب العالمین نے وصال نصیب فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اتنی گرمی ہوتی ہے، لیکن اب تو الحمدللہ وہاں پہ جھاڑ وغیرہ لگ گئی ہے، چھتری وغیرہ کا انتظام رہتا ہے، لوگ اس ایسے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ اتنی لمبی دعائیں ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا جتنا موقع رب عرفہ کے دن دیتا ہے اتنا کسی کے دن نہیں دیتا ہے۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو معاف کر کے انہیں جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو گنہگار ہوتے ہیں، جو گناہوں میں لپٹ ہوتے ہیں، اگر وہ خالص دل سے رب سے دعا کرتے ہیں تو پروردگار کی دعاؤں کو قبول کر کے اور انہیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو حاجیوں کا کام کیا ہے؟ عرفات کے اندر دعا کرے، خاص طور سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا
लहू जज़ाउ इल्लल जन्नह के जो अल्फाज हैं कि हज का बदला जन्नत के सिवा कोई नहीं। लेकिन मसला ये है कि हाजियों के अलावा गैर हाजी को क्या करना है, जैसे हम लोगों को क्या करना है। मैंने इशारतन पिछले खुतबे जुमा में कहा था, खास तौर से इस 10 दिन अगर रोजा न रख पाए तो कम से कम अरफा के दिन रोजा रखना हर दिन न भूले। शरीका अगर आपका छुट्टी देता है तो माशाअल्लाह नूर नला नूर। मैंने अभी सुना मुस्लिम भाई रास्ते में बता रहे थे कि तकरीबन 8 ज़िलहिज्जा को ड्यूटी करा करके छुट्टी मिल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुहद्दिस नया कानून देता है, 9 ज़िलहिज्जा को भी आपको ड्यूटी देता है, तो आप समझ लीजिए कि रमजान है जैसे। एक दिन रोजा रखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक दिन रोजा रखने से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यु कफ़िर सनत अल्लती क़ब्लह वल्लती बाद। अल्लाहु अकबर। एक साल आने वाला और एक साल पिछला गुजर चुका है। रब्बुल आलमीन सगीरा गुनाहों को माफ फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत में कोई कमी नहीं, कबीरा भी माफ कर दे, उसके खजाने में क्या कमी है। इसलिए हमें और आपको खास तौर से इस मसले का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हज का मामला इसी में आता है, अरफा का मामला इसी में आता है, और उसके बाद क्या होता है 10वीं तारीख को यौमुन नहर इसी अशरे के अंदर आता है। हाजी हम और आप गोश्त खाने में मशहूर रहते हैं, लेकिन 10 ज़िलहिज्जा के दिन यौम अरफा के दिन हाजी बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह अकबर। जो लोग गए होंगे देखे होंगे, अरफा से लौटने के बाद सूरज गुरूब होने के बाद हाजी लोग बेचारे पैदल चल करके या बस में सवार होकर के 10-15 किलोमीटर सफर करके अरफा से मुज़दलिफा पहुंचते, रात को क़याम करते हैं, कंकड़ियां बीनते हैं और रात को ऐसे ही बाहर सोते रहते हैं, सुबह अस्कार करते रहते हैं। मशाइरे हराम से जब आवाज आती है फजर की नमाज पढ़ करके हाजी लोग बेचारे क्या करते हैं, फौरन निकल पड़ते हैं जमरात की तरफ, मेला में आते हैं और जमरे कुबरा को कंकड़ियां मारते हैं। कंकड़ी मारने के बाद हाजी क्या करते हैं, हलक करवाते हैं, बाल मुलाते हैं। फिर सारे हाजियों का क्या किया जाता है, कुर्बानी किया जाता है। पहले ही टोकन दिया जाता है, उनके नाम की कुर्बानी हो जाया करती है। फिर हाजी लोग बेचारे बाल बनवा करके इतनी भीड़ भाड़ में भागते हैं, कहाँ जाते हैं, मक्का जाते हैं। मक्का जाकर के तवाफ़ इज़ाफ़ा करते हैं, जिसे तवाफ़ ज़ियारत भी किया जाता है। बेचारे इतनी सख्त चिलचिलाती धूप में वहां से पैदल जा करके जमरात से तवाफ़ इज़ाफ़ा करने के बाद तकरीबन आने में किसी को शाम हो जाती है। कितने ऐसे हाजिर होते बेचारे रास्ता भटक जाते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तो यौमुन नहर का दिन भी बड़ी फजीलतों वाला है। इसी असरे में ये सारी इबादतें जमा हो जाती है। और खास तौर से आखिर में मैं आपको बताऊं कि इसी असरे के अंदर क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए, जिसे तकबीरात मुतलक कहा जाता है। तकबीरात मुतलक का मतलब ये है कि ज़िलहिज्जा का चांद गुरूब होने के बाद से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा यानी 13 ज़िलहिज्जा तक अय्याम तशरीक तक क्या करना चाहिए, तकबीर बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आप में से किसी ने, कितने लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर वो वीडियो देखा होगा कि तकरीबन यही का सऊदी अरब का है या किसी और खलीजी ममालिक का ही है, गल्फी का है, एक गाड़ी के ऊपर चारों तरफ से माइक लगा करके तो गाड़ी ये तलबिया पुकारती हुई जा रही है, ताकि सूक के अंदर भी, बाजार के अंदर भी लोग रहने वालों को पता चल जाए ये असरा शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसे बकसरत करना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, साइड पे हैं, आप अपने ज़बान से ये पढ़ते रहे, ये तलबीह, ये कलिमात पढ़ते रहे, तकबीरात पढ़ते रहे और तकबीरात मुक़य्यदा
ईद जिसे कहा जाता है, अरफा के दिन, जिस दिन हमें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इंशाअल्लाह अरफा के दिन रोजा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद तकबीरात मुक़य्यद कहा जाता है। फजर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, यानी हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ना है। तकबीर मुक़य्यद कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसे कब तक पढ़ना है? 13 ज़िलहिज्जा की असर तक इसे पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना। और तकबीरात मुतलक़ा को बराबर पढ़ते रहना है। तो ये जिक्र करने का, तकबीरात पढ़ने का ये इशारा खुसूसी तौर से ये इशारा मैंने कहा था, इशारा किया था पिछले खुतबे जुमा के अंदर कि सदका व खैरात करने का असर। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माश की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में है, तो कहाँ पर माल लेकर के सदका कर सकते हैं? एक सहाबी हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ज़हबा मालुल उसूरी बिल उजूर, फरमाया कि जिनके पास माल है वो बेचारे सदका दे करके अजर सवाब ले गए। कहा जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली कमा नुसल्ली, अरे हम भी नमाज से सही पढ़ते हैं जैसे मालदार नमाज पढ़ते हैं, वैसे कमा नसूम, और हम भी वैसे रोजा रखते हैं जैसे मालदार भी रोजा रखते हैं। लेकिन फर्क क्या है? नबी ने फरमाया था वयतसद्दक़ूना बिफुसूल अमवालिहिम, लेकिन परवरदिगार ने जिन्हें माल से नवाजा है वो अपना माल रब की राह में खर्च करके सदका करते हैं। तो नबी मोहतरम ने क्या फरमाया था कि मेरे सहाबी सुनो, अवलैसा क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि परवरदिगार ने भी तुम्हें भी सदका करने का हुक्म दिया है? वो सदका क्या है? आपको ताज्जुब होगा। हदीस के अल्फाज सुनिए, नबी मोहतरम ने फरमाया इन्ना बिकुल्ली तस्बीहतिन सदका, सुभान अल्लाह कहना भी क्या है? सदका है। सुभान अल्लाह कहने में कितना टाइम लगता है? ज़बान एक मरतबा हरकत करो। और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इज़स्तहदा जिहादन हत्ता मा यकादु ला यक़दिर इज़ा दख़ल अल-असर, कि जब ज़िलहिज्जा का अशरा शुरू हो जाता था, हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया करते थे। अल्लाह, इतनी इबादतें किया करते थे, इतनी कोशिशें किया करते थे कि ऐसा लगता था कि कोई चीज गायब हो गई है और वो उसको ढूंढते हैं, वो मिल नहीं पा रहा। अल्लाह अकबर। नबी मोहतरम ने फरमाया कि इस असरे के अंदर खास तौर से क्या करना है? इन्ना बिकुल्ली तस्बीहतिन सदका, क्या करना है? सुभान अल्लाह कहो, ये भी सदका है। वकुल्ली तकबीरतिन सदका, और अल्लाहु अकबर कहो, ये भी सदका है। वकुल्लु तहमीदतिन सदका, और अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये भी सदका है। वअमुर बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म दो, ये भी सदका है। वनही अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहो, ये भी सदका है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी मोहतरम ने फरमाया कि जो सब सुभान अल्लाह कहे, और कितनी बार कहे? एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, मियात मर्रा, 100 बार कहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 गुलाम आजाद करने के बराबर अजर सवाब देता है। एक मरतबा नहीं, 100 मरतबा अगर कोई शख्स, हदीस के अल्फाज है, 100 मरतबा कहे सुभान अल्लाह, तो 100 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब है। आगे नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो अगर कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है 100 बार, तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अगर कोई शख्स 100 घोड़े पेश करता है, तो परवरदिगार उसे 100 घोड़ों के अजर सवाब देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना घोड़े के दिन सवाब के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह कहना क्या है? किसके बराबर है? गुलाम आजाद करने के बराबर है।
اور اللہ اکبر کہنا کس کے برابر ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 بار اللہ اکبر کہے تو اگر کوئی شخص اونٹ خرید کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو جتنا وہ 100 اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، پروردگار اللہ اکبر کہنے والے کو 100 اونٹوں کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ کتنی فضیلت والا ہے۔ اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ آخر میں 100 بار کہے تو نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی 7 دن رات سجدے میں پڑا ہے تب بھی اس کا فلا پورا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن زمین و آسمان کے اندر فلا کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھتا رہے تو زمین و آسمان کے اندر جتنے خلا پورا ہو جائیں گے گناہوں سے میرے بھائی دوستوں۔ تو اب آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ آج لائٹ کٹا نہیں، اس وجہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہے اور تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ بھی ہو گیا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار خاص طور سے ہم سب کو اس عشرے میں جو بچے ہوئے چند دن، تقریباً 4-5 دن بچے ہوئے ہیں، خاص طور سے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنے کا توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس عشرے کے اندر خاص طور سے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین یہ عشرہ ہم سب سے ویسے ہی نہ گزر جائے جیسے عام عشرہ عام دن ہم اور آپ سے گزر جاتے ہیں۔ رب العالمین جو حجاج کرام تیری بارگاہ میں ابھی سفر کر چکے ہیں، بیٹھے ہوئے تقریباً 40 ہفتے میں ہوں گے، کل یا پرسوں نکلیں گے میرا کے لیے، پروردگار سارے حاجیوں کے حج کو حج مبرور عطا فرما۔ رب العالمین یہ کورونا مہاماری ختم فرما تاکہ آنے والا حج تمام ممالک والوں کے لیے کھول دیا جائے۔ پروردگار رب العالمین جتنے لوگ نیت کیے ہوئے ہیں، پہلے سے بیچارے پیسہ وغیرہ جمع کیے تھے، حج کا ارادہ کیے تھے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے انہیں حج نصیب نہیں ہو پا رہا ہے، تو پروردگار ان کی نیتوں کو قبول فرما۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو پروردگار انہیں حج کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ رب العالمین ہم اس کے بیمار میں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم اس کے قرض دار ہیں، ان کی قرض کو حلال طریقے سے پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم سب کو خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ ہو، ہم سب کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رحمۃ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بریکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایھا الصلاۃ والفلاح تقام فی الصلاۃ تقام فی الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صفوں کو درست کر لیجیے، خوب مل کے کھڑے ہوں، صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کے لیے۔ اس